اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 9، ماضی تمنائی کا بیان۔ ماضی تمنائی لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے ماضی یعنی ماضی ہوگا یہ فعل، اس کا تعلق زمانہ ماضی سے ہوگا، گزرے ہوئے زمانے سے۔ اور تمنائی یعنی اس میں تمنا کی جائے گی، اس فعل میں تمنا کی جائے گی، آرزو کی جائے گی۔ اسی لیے ماضی تمنائی کی تعریف کرتے ہیں، ماضی تمنائی وہ فعل ہے، ماضی تمنائی وہ فعل ہے۔ یہ کتاب بدل گئی یا اس میں آ کے کہا؟ ورنہ تو وہ ہے چل رہا تھا اب تک، اب سب میں ہے۔ آپ کی کتاب میں آج بھی وہی ہے، ماضی تمنائی وہ ہے۔ ماضی تمنائی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے۔ ماضی تمنائی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے۔ جیسے کہ انسان کہے کاش کہ میں بھی عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوتا، کاش کہ میں بھی حج کرنے کے لیے گیا ہوتا، کاش کہ میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر، مزار شریف پر گیا ہوتا، کاش کہ میں بھی بغداد شریف گیا ہوتا۔ یا دنیا گھومنے کا انسان کا ارادہ ہے، شوق رکھتا ہے تو کہے کاش کہ میں بھی ممبئی گیا ہوتا، کاش کہ میں بھی پیرس گیا ہوتا، اور کہے کاش کہ میں بھی گھومنے کے لیے کشمیر گیا ہوتا۔ تو ماضی تمنائی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں، جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے۔ جو زمانہ گزر گیا اس میں آرزو کرے کہ کاش کہ ایسا ہوا ہوتا تو میں بھی کتنا اچھا ہوتا، کتنا تگڑا تندرست ہوتا، کاش کہ میں بھی پہلوان ہوتا۔ یا کوئی آرزو کرے کاش کہ میں بھی بڑا عالم دین ہوتا۔ تو سمجھ میں آ گیا، ماضی تمنائی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے۔ جیسے کہ پڑھائی تو بہت سارے طلباء شروع کرتے ہیں، حفظ بہت سارے لوگ شروع کرتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے بھاگتے چلے جاتے ہیں، چھوڑتے چلے جاتے ہیں، ان سے نہیں ہوتا۔ اب مان لیجیے پڑھائی شروع کی تھی انہوں نے لیکن پھر بیچ میں چھوڑ دی، اب زمانہ گزرتا گیا، شادی ہو گئی، بچوں والے ہو گئے، اب انہی کے کچھ ساتھی پڑھ لکھ کر قابل عالم دین بن گئے، کامیاب ہو گئے۔ اب ان سے ملاقات ہوتی ہے، انہیں دیکھتا ہے تو کہتا ہے کاش کہ میں نے بھی پڑھائی مکمل کر لی ہوتی، کاش کہ میں نے پڑھائی نہ چھوڑی ہوتی۔ تو یہ سب آرزو کی جا رہی ہے زمانہ ماضی میں۔ دیکھیں تعریف، ماضی تمنائی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے۔ اب ماضی تمنائی بناتے کیسے ہیں؟ بنانے کے طریقے بڑے آسان ہوتے ہیں، اس کا بھی آسان طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ ماضی مطلق کے آخر میں یائے مجہول بڑھا دیتے ہیں، یائے مجہول کہتے ہیں۔ جیسے کہ قاعدے میں پارے میں آپ نے پڑھا ہوگا چھوٹی یا بڑی یا، جسے بچوں کو پڑھایا جاتا نا چھوٹی یا بڑی یا، تو جو بڑی یا ہوتی ہے وہی یائے مجہول ہے، وہ یائے مجہول ہے، یعنی جس انداز سے بڑی یا لکھی رہتی نا قاعدے میں اس انداز کی یا لکھتے ہیں۔ تو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں یائے مجہول لگا دیں، ماضی تمنائی بن جائے گا۔ جیسے پرورد سے پروردے، کتاب دیکھیں، ماضی مطلق کے آخر میں یا، یہ جو یا لکھی اسی کو یائے مجہول کہتے ہیں۔ ماضی مطلق کے آخر میں یا
زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں. ماضی مطلق کے آخر میں بڑی یا زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں. جیسے پرورد سے پروردندے، پرورد سے پروردے. پروردے کا ترجمہ ہوگا کاش کہ وہ پالتا، کاش کہ وہ پالتا. اب تنبیہ کے ذریعے یہاں پر ایک بات اور بتائی ہے کہ ماضی تمنائی بناتے ہیں یا مجہول لگا کر. تو اس قاعدے کے مطابق اس گردان کے صرف 3 صیغے آئیں گے، یعنی صرف 3 صیغوں میں یا مجہول لگائیں گے. واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم. اور باقی 3 صیغوں میں یہ یا مجہول نہیں لگائیں گے. یا مجہول بلکہ یا مجہول کی جگہ اس صیغے سے پہلے لفظ کاش کے لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ کاش کے لگائیں گے. تو 3 صیغوں میں یا مجہول آئے گی اور 3 صیغوں میں یا مجہول نہیں بلکہ لفظ کاش کے لگائیں گے. تو دیکھ لیں پہلے ان کے مطابق. تنبیہ: اس قاعدے کے مطابق صرف 3 صیغے آتے ہیں. اس قاعدے کے مطابق صرف وہ کون کون سے ہیں بتاتے ہیں. واحد غائب، جمع غائب اور واحد متکلم. باقی صیغوں میں یا مجہول ادا کرنا دشوار ہے. باقی صیغوں میں یا مجہول ادا کرنا دشوار ہے. اس لیے اہل زبان ان سے پہلے کاش کے لاتے ہیں. اس لیے اہل زبان ان سے پہلے کاش کے لاتے ہیں. تو گردان 2 طریقے کی ہوگی. تو یاد رہے باقی 3 صیغے وہ ہیں واحد حاضر، جمع حاضر اور جمع متکلم، جہاں یا مجہول کا ادا کرنا، جیسے بولو پروردے. گردان کرو تو ذرا پروردے سے. اب اس میں لگاؤ واحد حاضر میں پروردیے لگاؤ. تو لگی کیسے نہیں؟ اجمی ہیں ہم لوگ تو لگا سکتے ہیں. پروردیے، پروردی، پروردی دے، پروردمے، پروردے میں. یہ بہت عجیب سا لگ جا رہا ہے، دشوار بھی ہے لگانا اور بڑا خراب ہو جا رہا ہے لفظ. ٹھیک ہے، تو بتایا باقی 3 صیغوں میں یا کا ادا کرنا دشوار ہے، اس لیے یا نہیں لگاتے ہیں بلکہ ان صیغوں کے شروع میں لفظ کاش کے لاتے ہیں. تو یہاں یہ بھی بتا دیا کہ صرف 3 صیغوں میں ہی یا کیوں لاتے ہیں اور 3 میں کیوں نہیں لاتے ہیں. تو فرمایا باقی صیغوں میں یا مجہول، دیکھو یہاں بول دیا یا مجہول. باقی صیغوں میں یا مجہول ادا کرنا دشوار ہے، اس لیے اہل زبان ان سے پہلے کاش کے لاتے ہیں. گردان ماضی تمنائی معروف. پروردے، پروردندے، کاش کے پروردی، کاش کے پروردید، پروردمے، کاش کے پروردیم. ترجمہ ہوگا کاش کے وہ پالتا، کاش کے وہ پالتے، کاش کے تو پالتا، کاش کے تم پالتے، کاش کے میں پالتا، کاش کے ہم پالتے. گردان ماضی تمنائی مجہول. گردان ماضی تمنائی پروردہ شدے، پروردہ شدندے، کاش کے پروردہ شدی، کاش کے پروردہ شدید، پروردہ شدہ میں، کاش کے پروردہ شدے. کاش کے وہ پالا جاتا، کاش کے وہ پالے جاتے، کاش کے تو پالا جاتا، کاش کے تم پالے جاتے، کاش کے میں پالا جاتا، کاش کے ہم پالے جاتے. پھر ہیں سوالات. سوال نمبر 1: ماضی تمنائی کس طرح بنائی جاتی ہے؟ بتاؤ ماضی تمنائی کس طرح بنائی جاتی ہے؟ تعریف نہیں پوچھ رہے ہیں، ماضی تمنائی کس طرح بنائی جاتی ہے؟ ماضی مطلق کے آخر میں یا زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں. ٹھیک ہے، ماضی مطلق کے آخر میں یا مجہول بڑھا کر ماضی تمنائی بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردے. یہ سوال کا جواب ہوا. سوال نمبر 2: 3 صیغوں میں یا، بڑی یا دیکھ رہے ہیں، 3 صیغوں میں یا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ یا مجہول. 3 صیغوں میں یا کیوں نہیں آتی؟ 3 صیغوں میں یا کیوں نہیں آتی؟ باقی کیونکہ آپ 3 ہی کہو، جب 3 کہہ کے پوچھیں کنفرم. ہاں تو جواب سوال ہے 3 صیغوں میں یا کیوں نہیں آتی؟ جواب 3 صیغوں میں یا مجہول کا ادا کرنا دشوار ہے، اس لیے اہل زبان ان صیغوں میں یا مجہول نہیں لاتے. بس اس لیے اہل زبان ان صیغوں میں یا مجہول نہیں لاتے. نمبر 3، سوال نمبر 3: آورد سے ماضی تمنائی معروف کی گردان کرو. آپ کرو. ماضی تمنائی معروف کی گردان. ارے تم کرو ماضی تمنائی معروف کی گردان آورد سے.
آپ کرو. سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ جب ہم معروف پوچھ رہے ہیں تو مجہول سنا کیوں رہے ہو؟ یہ تو بہت بڑی غلط بات ہے. پوچھ رہے ہیں معروف، کتاب کھلی رکھی ہے سامنے اور پھر بھی مجہول سنائی جا رہی گردان. آورد سے ماضی تمنائی معروف کی گردان کرو، گردان ہوگی آوردے، آوردندے، کاش کے آوردی، کاش کے آوردید، آوردمے، کاش کے آوردیم. آوردن معنی ہوتا ہے لانا، آوردے کاش کے وہ لاتا. سوال نمبر 4، بخشیدہ شدہ میں کیا صیغہ ہے؟ بتاؤ. واحد متکلم. بخشیدہ شدہ میں معنی کیا ہوگا؟ معنی بتاؤ. کاش کے میں بخشا جاتا، کاش کے میں بخشا جاتا. کیا اچھا ہوتا کہ تم پڑھتے. اس کی فارسی بنا. کاش کے لگا دو، جمع حاضر کا صیغہ بنا دو. کاش کے خواندید، کاش کے، چاہے یہ کہو کاش کے ایسا ہوتا یا یہ کہو کیا اچھا ہوتا. کیا اچھا ہوتا مطلب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. کاش کے خواندید، کاش کے تم پڑھتے، چاہے یہ ترجمہ کرو یا یہ ترجمہ کرو کیا اچھا ہوتا کہ تم پڑھتے. اس کی فارسی کیا ہوگی؟ کاش کے خواندید، کاش کے تم پڑھتے، کاش کے خواندید. کاش کے پسندیدہ شدی کیا صیغہ ہے؟ واحد حاضر. معنی کیا ہوگا کاش کے پسندیدہ شدی؟ کاش کے تو پسند کیا جاتا، کاش کے کیا اچھا ہوتا کہ وہ تعریف کیے جاتے. فارسی بناؤ. کاش کے، کاش کے ستودہ شدندے، کاش کے ستودہ شدندے. کیا اچھا ہوتا کہ وہ تعریف کیے جاتے. مجہول ہے. کاش کے وہ ستودہ شدندے، ستودہ شدندے. کیا اچھا ہوتا کہ وہ تعریف کیے جاتے. ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی میں کیا فرق ہے؟ ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی میں کیا فرق ہے؟ تعریفیں کر دو دونوں کی. ماضی احتمالی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے، اور ماضی تمنائی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے. تو ماضی احتمالی میں شک سمجھا جاتا ہے، ماضی تمنائی میں آرزو سمجھی جاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر حسب سابق 6 مصدر دیے ہیں. فرستادن معنی ہوتا ہے بھیجنا. نوٹ کریں. فرستادن سے گردان لکھ کر لائیں گے ماضی تمنائی مثبت معروف، ماضی تمنائی مثبت معروف. فرستادے، فرستادندے، کاش کے فرستادی، کاش کے فرستادید، فرستادن میں مثبت معروف. فرستادے، فرستادندے، کاش کے فرستادی، کاش کے فرستادید، فرستادمے، کاش کے فرستادے. کاش کے وہ بھیجتا، کاش کے وہ بھیجتے، کاش کے تو بھیجتا، کاش کے تم بھیجتے، کاش کے میں بھیجتا، کاش کے ہم بھیجتے. ماضی تمنائی مثبت معروف ہو گیا. پھر ہے یافتن پانا. ماضی تمنائی منفی معروف، ماضی تمنائی منفی معروف یافتن سے تو ہوگا نہ یافتے، کاش کے وہ نہیں پاتا، نہ یافتندے، کاش کے وہ نہیں پاتے، کاش کے نہ یافتی، کاش کے تو نہیں پاتا، کاش کے نہ یافتید، کاش کے تم نہیں پاتے، نہ یفتادمے، کاش کے میں نہیں پاتا، کاش کے نہ یفتادیم، کاش کے ہم نہیں پاتے. تو یافتن سے ماضی تمنائی منفی معروف. پھر ہے دیدن دیکھنا، دیدن دیکھنا. تو دیدن دیکھنا، تو اس سے آپ لکھیں ماضی احتمالی مثبت معروف، ماضی احتمالی مثبت معروف. دیدن سے لکھیں گے دیدہ باشد، اس نے دیکھا ہوگا، دیدہ باشن انہوں نے دیکھا ہوگا،
دیدہ باشی تو نے دیکھا ہوگا، دیدہ باشے تم نے دیکھا ہوگا، دیدہ باشم میں نے دیکھا ہوگا، دیدہ باشم ہم نے دیکھا ہوگا۔ پھر اگلا مصدر ہے گماشتن، مقرر کرنا۔ جی 3 ہی رہ دیں، چلیں تو یہیں تک آپ لکھ کر لائیں اور یاد بھی کر کے لائیں اچھے طریقے سے۔